وائس آف اوورسیز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نیتاجی کے نہایتی قابل اعتماد فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل شاہ نواز کے بارے میں۔ ان کو جج کرنے والوں کی قابلیت کم پڑ جائے گی۔ ان کی وطن پرستی اور وفاداری ناپنے کے لیے پیمانے ڈھونڈنا ناممکن ہو جائیں گے۔ شاہ نواز خان ایک ہندوستانی آزادی پسند اور سیکنڈ انڈین نیشنل آرمی کے افسر تھے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ ان کی وطن پرستی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی خاطر اپنی ذاتی زندگی تک کی قربانی دے دی تھی۔ شاہ نواز خان 24 جنوری 1914 کو سابق برطانوی ہندوستان کے ضلع راولپنڈی، جو کہ اب پاکستان کا حصہ ہے، اس کے علاقے کہوٹا کے گاؤں ماتور میں پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کے کیپٹن سردار ٹکا خان یعنی ان کے والد نے تقریباً 30 سال تک برٹش انڈین آرمی میں خدمات انجام دیں۔ شاہ نواز نے اپنی تعلیم دہرادون کے پرنس آف ویلز رائل انڈین ملٹری کالج سے حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی کامیابی سے تکمیل کے بعد شاہ نواز خان برطانوی آرمی میں بطور کمیشن افسر بھرتی ہو گئے۔ 1940 میں انہوں نے ایشیا میں جنگ کے ابتدائی حصے کے دوران رضاکارانہ طور پر برطانوی ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 13 فروری 1942 کو سنگاپور کی جنگ میں حصہ لیا، لیکن برطانوی فوج کے ہار جانے کے بعد شاہ نواز کو جاپانیوں نے جنگی قیدی بنا لیا۔ وہ موہن سنگھ کی طرف سے قائم کی گئی ابتدائی انڈین نیشنل آرمی کا رکن بننے سے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن جب جنوب مشرقی ایشیا میں نیتاجی سبھاش چندر بوس کی قیادت میں آزاد ہند فوج یا انڈین نیشنل آرمی کو جب دوبارہ ریوائیو کر لیا گیا، تو ایسے میں یہ دوسرا موقع شاہ نواز نے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور انہوں نے بھرپور قوت کے ساتھ اس میں ایک فعال کارکن کی حیثیت سے جدوجہد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شاہ نواز خان نے 1943 میں بوس کی کمان میں انڈین نیشنل آرمی میں شمولیت اختیار کی تھی اور اسی دوران وہ عارضی حکومت آزاد ہند کی کابینہ کے رکن بھی بن گئے۔ ستمبر 1945 میں سبھاش چندر بوس نے ایک ریجمنٹ کا انتخاب کیا جس میں فوج کے اعلیٰ ارکان شامل تھے۔ یہ INA میں چوتھی ریجمنٹ تشکیل دی گئی تھی، یعنی کہ سبھاش چندر بوس ریجمنٹ اور نیتاجی نے اس میں اہم ترین ریجمنٹ کی کمانڈ اپنے ہی قابل اعتماد ساتھی یعنی میجر جنرل شاہ نواز کے ہاتھ میں سونپی تھی، جنہیں ہندوستان میں کارروائی کے لیے پیش قدمی کرنی تھی۔ بریگیڈ نے فلام، ہاکا، اراکان اور کوہیما کے علاقے میں جنگ میں حصہ لیا اور کوہیما کے مقام پر میجر جنرل شاہ نواز کی ریجمنٹ نے برٹش آرمی کی نیگرو ریجمنٹ، جو کہ کولونیل افریقی سپاہیوں پر مشتمل تھی، اس کو شکست دے کر INA کا جھنڈا ہندوستان کی سرزمین پر لہرایا تھا۔ شاہ نواز نے ارد گرد کے کئی اور دیگر علاقوں کو بھی فتح کیا اور یوں وہ علاقے بھی آزاد ہند حکومت کا حصہ بن گئے۔ شاہ نواز خان کو دسمبر 1944 میں منڈالے میں نمبر 1 کمانڈر آف ڈویژن کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان آپریشنز کے دوران جنرل شاہ نواز خان نے 3000 میل تک فوج کی قیادت کی تھی اور اس کے بعد نیتاجی نے انہیں میجر جنرل کے طور پر ترقی دے دی۔ میجر شاہ نواز اپنی دلیری اور وفاداری کی وجہ سے نیتاجی کے اس قدر قریب تھے کہ انہیں نیتاجی کا رائٹ ہینڈ بھی سمجھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میجر جنرل شاہ نواز کو آزادی کے سفر میں دشواری کا سامنا نہیں تھا۔ 1946 میں برما کے اندر INA کو برٹش حکومت کے آگے سرنڈر کرنا پڑا، کیونکہ جنگ کے اس مقام پر جنرل شاہ نواز کی بریگیڈ کو فوڈ اور ایمونیشن سپلائیز نہیں مل رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت بہادری سے برٹش آرمی کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد برما میں مون سون کی آمد کے ساتھ ہی میجر جنرل شاہ نواز کی بریگیڈ کے سپاہی بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ دم توڑنے لگے۔ اپنے سپاہیوں کو مرتا دیکھ کر میجر شاہ نواز نے باقی بچے سپاہیوں کی جان بچانے کی خاطر سرنڈر کر دیا، جس کے بعد INA کے 3 سرکردہ رہنما میجر جنرل شاہ نواز، پریم سہگل اور گرو بخش سنگھ ڈھلوں کو لال قلعہ میں گرفتار کر دیا گیا اور ان پر فوجی ٹرائل کے تحت مقدمات چلائے گئے۔ ان پر الزامات بہت سنگین تھے اور ان کا بچنا بہت مشکل تھا، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کی ریولوشنری آرمی INA نے مذہب، قوم اور رنگ کے احتساب کو مٹاتے ہوئے تمام ہندوستان کی عوام کو یکجا کر دیا تھا اور اسی یکجان قوم نے ان کی گرفتاری کے بعد سارا ہندوستان سر پر اٹھا لیا۔ ملک گیر ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ سماجی میدان کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی خوب گرما گرمی تھی۔ ایسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے میجر جنرل شاہ نواز کو ایک آفر دی
کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جائیں تو جناح میجر صاحب کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میجر جنرل شاہ نواز نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ اپنا ٹرائل INA کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہی فیس کریں گے، اور انہوں نے کسی قسم کی مفاہمت سے انکار کر دیا۔ INA نے جہاں پورے ہندوستان میں آزادی کے لیے جذبات ابھار دیے تھے، وہیں مظاہرین کی جانب سے لال قلعہ میں قید فریڈم فائٹرز کی آزادی کے لیے ایک نعرہ نہایت مقبول ہوا، جو کچھ یوں تھا کہ 40 کروڑ کی ایک آواز، ڈھلوں سہگل شاہ نواز۔ اس کے بعد کانگریس کی جانب سے پنڈت جواہر لال نہرو اور آصف علی صاحب نے ان کا مقدمہ لڑا اور انہیں باعزت بری کروا لیا گیا۔ تاریخ دان اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ واقعہ تھا جس نے تمام ہندوستان کو یکجا کر کے برطانوی حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا، اور ہندوستان کا عوامی سیلاب دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت اقتدار کی منتقلی کے لیے کانگریس کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نیتا جی کی لیڈرشپ کا تو اس میں کمال ہے ہی، لیکن نیتا جی کے باکمال اور وفادار سپاہی شاہ نواز اور دیگر رہنماؤں نے بھی وفاداری نبھانے میں کمال کر دیا تھا۔ ہندوستان کی برطانوی حکومت سے آزادی کے وقت ہندوستانی لوگوں نے قوم، مذہب اور رنگ کے فرق کو مٹا کر اپنی آزادی حاصل کی تھی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو آزادی کے بعد پہلی دفعہ برطانوی جھنڈے یونین جیک کو اتار کر ہندوستانی ترنگا لہرانے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ میجر جنرل شاہ نواز تھے۔ میجر جنرل شاہ نواز کی وفاداری 1947 کے بعد بھی ہندوستان کے ساتھ ہی جڑی تھی، کیونکہ 1947 میں جب میجر جنرل شاہ نواز کا آبائی علاقہ راولپنڈی پاکستان کے حصے میں آ گیا تھا اور ان کے بیوی اور بیٹے نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت بھی میجر شاہ نواز نے ایک انسان اور ایک مرد کی سب سے قیمتی سمجھی جانے والی چیز، یا یوں کہیں کہ انسان کی کمزوری، یعنی اپنی فیملی کی بھی قربانی دے دی۔ اس کے بعد 1952 میں میجر شاہ نواز نے میرٹھ سے لوک سبھا کا الیکشن جیت لیا۔ اس کے علاوہ ان کی خدمات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ نیتا جی کے پلین کریش کے بعد جب تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تو اس کے ہیڈ بھی میجر شاہ نواز ہی مقرر کیے گئے تھے۔ ان کی وفاداری اور وطن پرستی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن جب ایک انسان کو بلند و بالا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے تو انسان کے جلنے والے اور حاسدین میں بھی خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میجر جنرل شاہ نواز کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہیں کہ میجر جنرل شاہ نواز کی اہلیہ اور ان کا بیٹا پاکستان میں ہی مقیم تھے۔ ان کا بیٹا پاکستانی آرمی میں سرو کر رہا تھا۔ اس بات کے پیش نظر کئی دفعہ میجر جنرل شاہ نواز پر غداری کا الزام بھی لگایا گیا، لیکن یہ الزامات کسی بھی صورت ان کی وطن پرستی کے جذبات کو کم نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ کے دوران میجر جنرل شاہ نواز کے صاحبزادے پاکستان کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، تو اس سال ایک دفعہ پھر تنقید کرنے والوں کو موقع ملا اور انہوں نے میجر جنرل شاہ نواز پر غداری کے سنگین الزامات لگائے۔ اس کے بعد میجر جنرل شاہ نواز نے قطعاً بلیک میل ہوئے بغیر فوراً اپنا استعفیٰ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری جی کو جمع کروا دیا، اور پھر اس کے بعد لال بہادر شاستری جی نے خود میجر جنرل شاہ نواز کے دفاع میں آ کر یہ بیان دیا کہ وہ نہایتی وطن پرست اور وفادار مسلمان ہیں اور ہندوستان کبھی بھی ان کی وفاداری پر شک نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی قیمتی ترین چیز یعنی اپنی اولاد اور اپنی اہلیہ پر کمپرومائز کر لیا ہو، اس شخص پر حاسدین کے طنز اور الزامات کیا ہی اثر کر سکتے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر میجر شاہ نواز کا ذکر بھارت کی نوجوان نسل یہ یاد کرتے ہوئے کرتی ہے کہ کیسے جب دلی کے ایک خاندان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے نتیجے میں صرف ایک ہی بچی زندہ بچ پائی، جس کا نام لطیف فاطمہ تھا، اور اس بچی کو میجر جنرل شاہ نواز نے اڈاپٹ کر لیا۔ بعد میں میجر جنرل شاہ نواز نے لطیف فاطمہ کی شادی میر تاج محمد سے کروا دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہی بچی بالی ووڈ کے سپر سٹار کنگ خان یا یوں کہیں کہ شاہ رخ خان کی والدہ ہیں، اور اس روح سے میجر جنرل شاہ نواز شاہ رخ خان کے کیا لگتے ہیں یہ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم اپنی کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میجر جنرل شاہ نواز کا انتقال 1983 میں ہوا۔ وطن پرستی کا یہ سفر جو 1914 سے شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ میجر شاہ نواز کی آخری آرام گاہ پرانی دلی کی جامعہ مسجد میں مینا بازار کے قریب بنائی گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی عرصہ پہلے میجر شاہ نواز کی قبر پر دلیپ کمار اور سنیل دت اکثر آیا کرتے تھے۔
میجر جنرل شاہنواز کی حب الوطنی کے جذبے کو کچھ اس انداز میں زندہ رکھا گیا ہے کہ آج بھی جب لال قلعے میں فلیگ سرمنی کا وقت آتا ہے تو اس دوران سبھاش چندر بوس کی آواز کے ساتھ ساتھ میجر شاہنواز کی آواز بھی سنائی جاتی ہے۔